الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تقلید کے دائرہ کار کے متعلق سابقہ نشست میں مختصر سی بات عرض کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ ہم مقلدین قرآن کے مقابلے میں فقہ کو نہیں مانتے، حدیث کے مقابلے میں فقہ کو نہیں مانتے، قرآن کی مخالفت میں فقہ کو نہیں مانتے، حدیث کی مخالفت میں فقہ کو نہیں مانتے، بلکہ قرآن کی وجہ سے فقہ کو مانتے ہیں اور حدیث کی وجہ سے فقہ کو مانتے ہیں۔ احکام شریعت کے بارے میں یہ بات میں نے عرض کی تھی۔ احکام شریعت دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جس میں نص موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور دوسری وہ کہ جس میں نص موجود نہیں۔ جہاں نص موجود نہ ہو وہاں پر مجتہد اور فقیہ قیاس کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے اور ایک حکم ذکر کرتا ہے۔ وہ حکم وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے موافق ہوتا ہے، سنت کے موافق ہوتا ہے، بظاہر قرآن میں موجود نہیں ہوتا، بظاہر سنت میں موجود نہیں ہوتا، لیکن قرآن کے مخالف بھی نہیں ہوتا، سنت کے مخالف بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی نص موجود ہوگی لیکن اس نص کا دوسری نص کے ساتھ تعارض ہوگا، بظاہر یوں معلوم ہوگا کہ ایک کے اندر حکم کچھ اور ہے، دوسری کے اندر حکم کچھ اور ہے۔ اس طرح کی نصوص کو کہا جاتا ہے یہ مسائل منصوصہ متعارضہ ہیں۔ ایک نص میں حکم کچھ اور مل رہا ہے، اسی بارے میں دوسری نص کے اندر حکم کچھ اور مل رہا ہے۔ اب یہاں پر کس کو لینا ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کس کو ناسخ قرار دینا ہے، کس کو راجح قرار دینا ہے، کسے منسوخ قرار دینا ہے، کسے مرجوح قرار دینا ہے، یہ فیصلہ فقیہ اور مجتہد کرتا ہے۔ نمبر 3، نص آئے گی، اس نص کے اندر اجمال ہوگا۔ ایک حکم تو ہے، نص موجود ہے، لیکن اس نص کی تفصیل نہیں ہے، اس نص کے اندر اجمال ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ فقیہ اور مجتہد کرے گا۔ فقیہ بتلائے گا کہ اس نص کے اندر فلاں لفظ
جو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ بنتی ہے۔ کبھی نص موجود ہوگی لیکن اس نص کے اندر دیگر معانی کا احتمال ہوگا۔ ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے، اسی لفظ کا ایک دوسرا معنی بھی آتا ہے، اسی لفظ کا ایک تیسرا معنی بھی آتا ہے، مشترک لفظ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں سے یہاں پر مراد کون سا معنی ہے یہ فیصلہ بھی فقیہ اور مجتہد کرے گا۔ نمبر 5 کہ نص موجود ہے لیکن اس نص کا حکم موجود نہیں ہے۔ آیا اس نص کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کا تعلق فرضیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق وجوب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سنت ہونے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مباح ہونے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق استحباب کے ساتھ ہے، یہ حکم نص کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ کبھی نہیں کا صیغہ آئے گا لیکن اس نہیں کے صیغے کے بارے میں وضاحت نہیں ہوگی کہ یہاں پر اس نہیں سے حرام مراد ہے، مکروہ مراد ہے، تنزیہی مراد ہے، تحریمی مراد ہے، کیا مراد ہے، یہاں پر تفصیل موجود نہیں ہوگی۔ اس غیر متعین حکم کو متعین کرنا بھی فقیہ اور مجتہد کا کام ہے۔ وہ بتائے گا کہ یہاں جو امر کا صیغہ آیا، یہاں پر امر کے صیغے سے مراد وجوب ہے، یہی امر کا صیغہ دوسرے مقام پر آیا، وہاں پر فقیہ اور مجتہد بتائے گا یہاں پر امر سے اب وجوب مراد نہیں ہے بلکہ سنیت مراد ہے، وجوب مراد نہیں ہے بلکہ اباحت مراد ہے، وجوب مراد نہیں ہے بلکہ استحباب مراد ہے۔ یہ فیصلہ بھی فقیہ اور مجتہد کر سکتا ہے، یہ فیصلہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ فقہ کا دائرہ ہے۔ ان مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ ہم اس مسئلے میں تقلید کیسے کریں کہ جو مسئلہ نص کے اندر موجود ہے، غیر متعارض ہے، تعارض نہیں ہے، بالتفصیل ہے، اجمال نہیں ہے، متعینہ الاحکام میں سے ہے، اس کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔ اب اس میں فقیہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فقیہ کے پاس جانے کی ضرورت تب پیش آتی ہے، مجتہد کے پاس جانے کی ضرورت تب پیش آتی ہے کہ جب تعارض نظر آ رہا ہو، جب نص موجود نہ ہو، موجود ہو تو تعارض ہو، یا پھر نص موجود ہو اس میں اجمال ہو، نص موجود ہو اس کے اندر احتمال ہو، نص موجود ہو اور اس کا حکم متعین نہ ہو۔ ایسی صورت میں مجتہد کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اگر یہ صورت پیش نہ آئے پھر مجتہد کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم تقلید کرتے ہیں لیکن ان مسائل میں کرتے ہیں جہاں تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ہر بات کے اندر تقلید نہیں کرتے، لیکن میں نے پہلے بتایا کہ احکام شریعت 6 طرح کے ہیں، ان میں سے صرف ایک کو چھوڑ کر باقی جو 5 مسائل ہیں ان کے اندر تقلید کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ تقلید کا دائرہ ہے۔ اب اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اب پہلی بات مکمل کہ ہم کوئی غیر مجتہد ایسے مجتہد کی تقلید کرتا ہے کہ جس مجتہد کا مذہب اصولاً فروعاً مدور ہوگا مقلد کے پاس پہنچتا ہے، اور اس فقیہ اور مجتہد کا مجتہد ہونا بھی دلیل شرعی سے ثابت ہوتا ہے۔ تقلید کرتا کون ہے؟ غیر مجتہد۔ کرتا کون ہے؟ عامی آدمی۔ کرتا کس کی ہے؟ مجتہد کی۔ کرتا کس کی ہے؟ فقیہ کی۔ تو ہر بندہ تقلید نہیں کرتا، تقلید وہ کرتا ہے جو عام بندہ ہوتا ہے۔ عام سے مراد یہ ہے کہ جو مجتہد نہیں ہوتا، عام سے مراد یہ ہے کہ جو فقیہ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں ہم عالم ہیں، ہم فقیہ بھی نہیں ہیں، ہم عامی بھی نہیں ہیں، ہمارا درمیانہ درجہ ہے۔
عامی نہیں، عامی سے اوپر بڑھ گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں، لیکن عالم سے اوپر اٹھ کر مجتہد نہیں بنے، تو اس مجتہد کے مقابلے میں ہم عامی ہوئے یا غیر مجتہد ہوئے۔ جب ایک عالم کے لیے تقلید ضروری ہے کہ جو خود غیر مجتہد ہو، تو وہ بندہ جو سرے سے عالم ہی نہ ہو، اس کے لیے تقلید کرنا بطریق اولا ضروری ہے۔ عالم تقلید کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد نہیں ہے، تو جو سرے سے عالم ہی نہیں ہے اس کے لیے تقلید کرنا بطریق اولا ضروری ہے۔ سوال قاسمی میں حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ غیر مقلدین کے پیشوا انہوں نے محمد حسین بٹالوی صاحب نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ حضرت میں آپ سے چند مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا بسر شوق تشریف لائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری صرف ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جن مسائل پر آپ نے مجھ سے گفتگو کرنی ہے وہ مسائل ایسے ہوں کہ جو ہماری فقہ میں مفتہ بہا ہوں۔ ہمارا کوئی مفتہ بہی قول ہے فقہ کا، آپ کو اس پر اشکال ہے، آپ تشریف لائیں۔ ہماری فقہ کے اندر بعض اقوال وہ ہیں کہ جو صرف ایک قول کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بات کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر فتویٰ کا مدار نہیں ہے، شاذ اقوال ہیں، ان پر بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بٹالوی صاحب تشریف لائے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے اعتراضات پیش کیے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلے پر فلاں اعتراض ہے۔ حضرت نے اس کا جواب دیا، دوسرا مسئلہ ذکر کیا، حضرت نے اس کا جواب دیا، تیسرا چوتھا یوں بہت سارے مسائل پوچھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی کمرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ان دونوں حضرات کی گفتگو کو کان لگا کر سن رہا تھا کہ فقہ پر کون سا اعتراض ہو رہا ہے، فقیہ پر کون سا اعتراض ہو رہا ہے، مجتہد پر کون سا اعتراض ہو رہا ہے، اجتہاد پر کون سا اعتراض ہو رہا ہے، تقلید پر کون سا اعتراض ہو رہا ہے، اور حضرت کی طرف سے ان کا جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ جب میاں یہ بٹالوی صاحب کو اعتراض کرتے، حضرت اس کا جواب دیتے، بڑا عالمانہ جواب دیتے، فاضلانہ جواب دیتے، محققانہ جواب دیتے، تو بٹالوی صاحب جھوم اٹھتے، اشش کرتے، کہتے مولانا کمال کر دیا، اب تک میرے سامنے یہ والی جزئی نہیں تھی، اب تک میرے سامنے یہ والا مسئلے کی نوعیت نہیں تھی، آپ کے بتانے سے مجھے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ بہت سارے مسائل پوچھے، حضرت نے سب کا جواب دیا۔ جب بٹالوی صاحب بالکل ساکت ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، جو اعتراضات کا پنڈورا بکس کھول کر لائے تھے، جب وہ بالکل ختم ہو گیا تو جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک حملہ کرنا چاہا، کہا کہ مولانا اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے کہ ایسے مسائل سن کر آپ نے فوراً مجھ جیسے بندے کو مطمئن کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا زبان دی ہے، کیا سلیقہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا فہم و فراست کا ملکہ دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا اور اللہ نے مجھے ایسی زبان عطا کی ہوتی، ایسا دماغ عطا کیا ہوتا، ایسا علم عطا کیا ہوتا، ایسی فراست عطا کی ہوتی، تو میں تو تقلید نہ کرتا۔ مجھے تعجب یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم فاضل ہو کر بھی تم تقلید کرتے ہو، مجھے آپ پر یہ تعجب ہے۔
حضرت نانوتوی فرمانے لگے مجھے آپ پر اس سے زیادہ تعجب ہے، میں عالم ہو کر بقول تمہارے، عالم ہو کر، فاضل ہو کر، محقق ہو کر، اور اللہ نے مجھے بولنے والی زبان دی ہے، فہم و فراست دی ہے، دماغ دیا ہے، ان سب کے باوجود میں تقلید کرتا ہوں، اور میرے مقابلے میں آپ کے پاس نہ علم ہے، آپ کے پاس نہ فہم ہے، آپ کے پاس نہ بولنے والی زبان ہے، آپ کے پاس نہ سمجھانے کا ملکہ ہے۔ مجھے تعجب یہ ہے کہ آپ پھر بھی تقلید نہیں کرتے، کیسے سادہ آدمی ہو تم؟ میں تقلید کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے، میں پھر بھی کر رہا ہوں، تمہارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی نہیں کرتے۔ تعجب مجھے ہونا چاہیے، آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ تقلید کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ نمبر 2 مسئلہ جو ہم نے تقلید کی تعریف کی ہے، اس میں نمبر 2 جو جز آتا ہے اس تعریف کا، نمبر 2 یہ ہے کہ تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، تقلید مجتہد نہیں کرتا۔ جو خود غیر مجتہد ہے وہ مجتہد کی تقلید کرے گا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرتا ہوں، توجہ رکھیں۔ ہم نے دیکھا تو ہمیں 2 چیزیں نظر آئیں، ایک بندہ وہ کہ جو امام ہے، دوسرا وہ جو مقتدی ہے۔ ایک بندہ وہ جو مجتہد ہے، دوسرا وہ جو مقلد ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کی تعریف یہ ہے کہ جو صاحب اقتداء ہو، یعنی جس کی اقتداء کی جائے اسے امام کہتے ہیں۔ مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کی اقتداء کرنے والا ہوتا ہے۔ امام کا منصب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھاتا ہے، مقتدی کا منصب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ امام کا منصب اور مقام یہ ہے کہ امام جب حالت امامت میں ہوتا ہے، خود مقتدا ہوتا ہے، اس وقت وہ کسی کی اور کی اقتداء میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اقتداء کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھے، امام جس وقت امام بنا ہوا ہوتا ہے، یہ خود امام ہوتا ہے، یہ کسی اور کی اقتداء نہیں کر رہا ہوتا، اور مقتدی جس وقت اقتداء کر رہا ہوتا ہے یہ مقتدی ہوتا ہے، یہ خود امام نہیں ہوتا۔ تو ایک امام کی تعریف ہے، ایک امام کا شرعی منصب ہے اور ایک امام کا منصب اور مقام ہے۔ ایک امام کی تعریف ہے، ایک امام کی شرعی ذمہ داری ہے، اور ایک اس امام کا منصب اور مقام ہے، اور پھر ان دونوں کا آپس کے اندر ایک تعلق ہے۔ امام پر مقتدی اعتماد کرے گا کہ اس کے اندر جو امامت کی شرائط ہیں وہ مکمل پائی جاتی ہیں، امامت کا اہل ہے، یہ اعتماد کرے گا، مقتدی کرے گا، امام پر اعتماد کرے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہوئیں، امام کے اندر بھی اہلیت ہوئی، امام اپنے منصب کو سمجھ کر نماز پڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھانے والا بھی نمازی ہے، نماز پڑھنے والا بھی نمازی ہے۔ ان میں سے نماز پڑھانے والا بھی غیر نمازی نہیں، ان میں نماز پڑھنے والا بھی غیر نمازی نہیں۔ بالکل یہی مسئلہ مجتہد اور مقلد کے اندر ہوتا ہے۔ ایک مجتہد کی تعریف ہے، ایک مجتہد کی شرعی ذمہ داری ہے، ایک مجتہد کا منصب اور مقام ہے، اور ایک مجتہد اور مقلد کا آپس کے اندر تعلق ہے۔ مجتہد کی تعریف یہ ہے کہ مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جو دین شریعت کا ماہر ہو، قانون شریعت پر اس کی نظر ہو، قوت اجتہاد رکھتا ہو، قوت استنباط رکھتا ہو، اسے مجتہد کہتے ہیں۔
مقلد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس قوت اجتہاد نہیں ہوتی، مقلد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس قوت استنباط نہیں ہوتی۔ ایک مجتہد کی تعلیم ہے، ایک مقلد کی تعلیم ہے۔ اب ایک مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ احکام شریعت کے اندر اجتہاد کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ ایک مقلد کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جو مجتہد نے مسائل کا استنباط کیا ہے انہیں مستنبط شدہ مسائل پر یہ عمل کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک امام حالت امامت کے اندر کسی کا مقتدی نہیں بن سکتا، اسی طرح یہ جو مجتہد ہے یہ حالت اجتہاد میں مجتہد ہونے کے وقت یہ بھی کسی اور کا مقلد نہیں بن سکتا۔ جس طرح ایک مقتدی جب حالت ابتدا کے اندر ہو، مقتدی ہو، تو یہ حالت ابتدا کے اندر کسی کا امام نہیں بن سکتا، اسی طرح یہ جو مقلد ہے یہ بھی خود مجتہد نہیں بن سکتا۔ اب ہم نے دیکھا کہ دو بندے ہیں، ایک بندہ وہ کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتا ہے، ایک بندہ وہ جو احکام شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے پہلے بندے کو بلایا کہ آئے بابا نماز پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ میں کس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا ہوگی۔ وہ کہتا ہے نا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا بابا نماز نہیں پڑھ سکتے، بھلا تمہارے اندر وہ شرائط موجود ہیں جو امامت کے لیے ضروری ہے؟ نہیں جی شرائط بھی موجود نہیں۔ بابا جب شرائط بھی موجود نہیں، امام بن نہیں سکتے، مقتدی بننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ساری زندگی غیر نمازی ہو گئے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جو احکام شریعت پر عمل کرنا چاہتا تھا، اس سے کہا گیا کہ بابا آؤ احکام شریعت سیکھ لو۔ پوچھا کہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ مجتہد بیٹھا ہے، یہ فقیہ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے چل کر مقلد بن جاؤ۔ کہتا ہے میں مقلد بننے کو تیار نہیں ہوں، مجتہد بننے کی صلاحیت نہیں ہے، مجتہد بن نہیں سکتا، مقلد بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ساری زندگی غیر مقلد رہے گا۔ جیسے امام نماز پڑھا کر یہ حکم شریعت نماز پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہوتا۔ جیسے مقتدی نماز پڑھ کر حکم شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہوتا، اسی طرح مجتہد اجتہاد کر کے احکام شریعت بدلانے والا ہوتا ہے، یہ غیر مقلد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مقلد ہوتا ہے یہ احکام شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، یہ بھی غیر مقلد نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہ غیر نمازی ہیں نہ غیر مقلد ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اپنے امام پر اعتماد کرتے ہیں، جب احکام شریعت سے ہٹنے جاتے ہیں تو اپنے مجتہد پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو جو بندہ ساری زندگی امام بھی نہ بن سکے اور مقتدی بننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ بندہ ساری زندگی غیر نمازی رہتا ہے۔ اور جو بندہ احکام شریعت سیکھنے کے لیے خود مجتہد نہ بن سکتا ہو اور مقلد بننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ بندہ ساری زندگی غیر مقلد رہتا ہے۔ اب پہلی صورت میں جب امام نے نماز پڑھائی، یہ بندہ بھی نمازی ہے، مقتدی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، یہ بندہ بھی نمازی ہے، حکم شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو یہ بندہ بھی احکام شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ مقلد جو اس کی ابتدا میں، اس کی تقلید میں حکم شریعت پر عمل کرتا ہے، یہ بھی احکام شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک تیسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے جو نہ احکام شریعت کو خود سمجھنے والا ہے، نہ احکام شریعت کا اجتہاد کرنے والا ہے، نہ احکام شریعت کے اندر استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بندہ نہ مجتہد بن سکتا ہے، نہ مقلد بن سکتا ہے، نہ احکام شریعت خود لوگوں کو بدلا سکتا ہے، نہ امام کے بدلائے ہوئے احکام شریعت پر عمل کرتا ہے، ساری زندگی غیر مقلد رہتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جو بندہ نہ خود امام بن سکتا ہے کہ نماز پڑھائے، نہ خود مقتدی بننے کو تیار ہے کہ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، جیسے یہ بندہ ساری زندگی غیر نمازی رہتا ہے، اسی طرح وہ بندہ ساری زندگی غیر مقلد رہتا ہے۔ اب یہ تقلید کا دائرہ ہے۔
کہ کون کرے گا تقلید؟ غیر مجتہد کرے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں غیر مجتہد، یہ نہیں کہ غیر عالم، یہ کہ عالم ہونا۔ ہم عالم ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں نبی کی میراث عطا فرمائی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے۔ ہم احکام شریعت پڑھتے ہیں، ہدایہ پڑھتے ہیں، ہم دیگر کتابیں پڑھتے ہیں، اصول کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ مجتہد بن جائے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین نے جو اجتہاد کیا ہے انہوں نے کس طریقوں سے کیا ہے ہمیں بس یہ معلوم ہو جائے، تسلی ہو جائے۔ یہ معنی نہیں کہ اگر ہمیں اصول فقہ نہ آتے ہوں تو پھر ہم نماز نہ پڑھیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اصول فقہ جب تک ہم نہیں پڑھتے ہم اس وقت بھی نمازی ہوتے ہیں، اصول فقہ پڑھ لیتے ہیں تب بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ اصول فقہ کا پڑھنا، دلائل کا سیکھنا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ ہم بلا مطالبہ دلیل کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام نے جو دلیل دی ہے اس دلیل میں وزن کرنا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ معاشرے میں پھرتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی تقلید تو عامی بننے پر فرض ہے، تو آپ تو عامی نہیں ہو، آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہو۔ قرآن کریم میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم تو ماشاءاللہ عالم ہو، پھر عالم ہو کر تم تقلید کرتے ہو۔ تقلید تو عامی بننے میں کرنے کی، ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس علم کے بھی درجات رکھے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کے بھی آپس کے اندر درجات ہوتے ہیں۔ ہم عالم ہیں، تیرے مقابلے میں اپنے امام کے سامنے ہم مجتہد نہیں بن سکتے۔ ہمارے امام کا علم ہم سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، وہ درجہ اجتہاد پر فیض ہے۔ ہم ابھی تک درجہ تقلید میں کھڑے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم تمہارے جیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں، تمہارے مقابلے میں ہم عالم ہیں، اور ہم اپنے امام کے مقابلے میں، اور ہمارا امام ہمارے مقابلے میں عالم ہے، ہم صرف عالم ہیں، وہ ہمارے مقابلے میں عالم ہے۔ تو ہم عالم ہو کر عالم کی تقلید کرتے ہیں، اور تم جاہل ہو کر بھی کسی کی نہیں کرتے۔ تعجب تو تم لوگوں پر، ہمارے اوپر کوئی تعجب نہیں۔ تو یہ تقلید کا دائرہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ کون کرے گا تقلید؟ غیر مجتہد کرے گا۔ جو بندہ خود مجتہد نہیں وہ بندہ کرے گا۔ یہاں پر حضرت استادی کا ایک مکالمہ بھی موجود ہے فائل کے اندر۔ حضرت تشریف لے گئے، ایک جگہ جمعہ پڑھایا خیرا پیرس میں، تو ایک بندہ آ گیا، جی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ استادی نے بتایا کہ میں امام ابو حنیفہ کی کرتا ہوں۔ صرف امام صاحب کی کیوں کرتے ہو؟ تو استادی نے بتایا اکثر استادی کے اصول ذکر فرماتے ہیں کہ کبھی سوال کا جواب دینا اسی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی اسی کے سوال پر سوال کر دینا یہ اسی کے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ استاد نے فرمایا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ قاری غلام محلے میں۔ تو وہاں کوئی مسجد نہیں ہے؟ قاری مسجد ہے۔ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جامع مسجد ہے۔ تو جامع مسجد اس شہر میں اور کوئی نہیں؟ قاری ہیں۔ تو پھر ان کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہ ان کے مقابلے میں بڑی جامع مسجد ہے۔ تو استاد نے فرمایا اسی طرح میں امام کو مانتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں جو بڑا امام ہے۔ تو پھر اس نے یہ بہت ساری لمبی تفصیل یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3، تقلید کیسے مجتہد کی ہوگی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے بابا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تقلید کرنی ہے، غیر مجتہد نے کرنی ہے، کن مسائل میں کرنی ہے ان مسائل کا ذکر آ چکا، کس نے کرنی ہے اس کا ذکر بھی آ چکا، کس کی کرنی ہے اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ کن مسائل میں کرے گا اس کا ذکر ہو چکا، کون کرے گا؟ غیر مجتہد کرے گا، کس کی کرے گا؟ مجتہد کی کرے گا۔ اور ہم نے کیا کہا تھا
کہ ایسے مجتہد کی کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے، مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ بعض ایسی باتیں ہیں کہ وہاں پر دلیل کے طور پر قرآن کو لینا ضروری ہے، دلیل کے طور پر سنت اور حدیث کو لینا ضروری ہے، دلیل کے طور پر اجماع کو لینا ضروری ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم ایسے مجتہد کی تقلید کریں گے کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ دلائل شرعیہ کون کون سے ہیں؟ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے۔ قیاس جو ہے القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مستقل دلیل شرعی نہیں ہوتا، یہ جو پہلے چیزیں موجود ہوتی ہیں انہیں صرف ظاہر کر دیتا ہے، یہ آ کر اس چیز کو ثابت نہیں کرتا، اسی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ باقی جو تین دلائل ہیں وہ دلائل آ کر کسی چیز کو ثابت کر دیتے ہیں، لیکن قیاس کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ صرف ظاہر کر دیتا ہے۔ مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، توجہ رکھیے، دلیل شرعی میں سب سے پہلا درجہ ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم میں اگر کسی کے بارے میں اجتہاد معلوم ہو رہا ہے اسے ہم مجتہد مانیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیکم السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس واقعے سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے نا میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جھگڑا کرتے ہوئے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، یہ کچھ لوگ ہیں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب معاملہ ایک ہی ہے، اس معاملے میں ایک فیصلہ کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اسی معاملے کا دوسرا فیصلہ کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، نبوت میں دونوں برابر ہیں، لیکن حضرت داؤد باپ ہے، حضرت سلیمان بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے بھی فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ وہ نافذ کیا گیا کہ جو فیصلہ حضرت سلیمان نے کیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس معاملے کی صحیح طور پر سمجھ وہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اگرچہ حضرت داؤد کا فیصلہ بھی غلط نہیں، وہ فیصلہ تھا ضابطے کے مطابق۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ضابطے کے مطابق، حضرت سلیمان کا فیصلہ رابطے کے مطابق، حضرت داؤد کا فیصلہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں، حضرت سلیمان کا فیصلہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کی وجہ سے دونوں فیصلے درست ہیں۔ ہم حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط نہیں کہتے، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو بھی غلط نہیں کہتے۔ کرنے پہلا جو فیصلہ کیا حضرت داؤد نے، یہ نبی بھی ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ مجتہد بھی ہیں، اجتہاد کر کے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ یہ بھی غلط نہیں ہے۔ جو دوسرا فیصلہ ہے یہ حضرت سلیمان کا فیصلہ ہے، حضرت سلیمان نبی بھی ہیں، حضرت سلیمان فقیہ اور مجتہد بھی ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بھی غلط نہیں ہے۔ فیصلہ حضرت داؤد کا بھی ٹھیک ہے، فیصلہ حضرت سلیمان کا بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک کا تعلق ضابطے کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق رابطے کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق دلائل شرعیہ کی روشنی میں ایک فیصلہ کرنے کے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں، دوسرے کا جو فیصلہ ہے وہ آپس میں احکام اور مسائل کا اعتبار کرتے ہوئے، مصلحت کا اعتبار کرتے ہوئے ہے۔ دونوں فیصلے درست ہیں۔ حضرت داؤد کا مجتہد ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، حضرت سلیمان کا مجتہد ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ہم حضرت داؤد کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت سلیمان کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں۔ تو ہم نے بات یہ کی ہے کہ اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، جیسے حضرت داؤد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی یعنی قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح حضرت سلیمان کا مجتہد ہونا بھی
دلیل شرعی یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ پہلی بات ہو گئی کہ مجتہد ہونا یہ دلیل شرعی سے ثابت ہو، تو جیسے حضرت داؤد کا مجتہد ہونا، حضرت سلیمان کا مجتہد ہونا یہ دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ یہ صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ حضرت داؤد کے اندر قوت اجتہاد بھی صرف اتنی بات بتائی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام عام فقیہوں جیسے فقیہ تھے، نہ ہوگا۔ فقاہت کا درجہ بہت کم ہے نبوت کے درجے میں۔ ایک درجہ مجتہد کا ہے، ایک درجہ نبوت کا ہے۔ نبوت کا مقام اور منصب ہزاروں فقیہ اور مجتہد اکٹھے ہو کر بھی نہیں کر سکتے۔ فقیہ کو تو فقاہت ملتی ہی نبوت کے صدقے میں ہے، اگر نبوت نہ ہوتی فقیہ کو فقاہت ہی نہ ملتی، مجتہد کو جو اجتہاد ملتا ہے، قوت اجتہاد ملتی ہے، قوت استنباط ملتی ہے، یہ نبی کے صدقے میں ملتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے جیسے امام ابو حنیفہ یہ مجتہد ویسے حضرت داؤد مجتہد، نہ ہم صرف اتنی بات ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے یہ نبی تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مجتہد بھی تھے، اور ان کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ صرف اتنی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی یعنی حدیث سے ثابت ہو۔ کس سے ثابت ہو؟ حدیث سے ثابت ہو۔ اور اس میں بہت سارے ایسے مجتہدین گزرے ہیں کہ جن کا مجتہد ہونا دلیل شرعی یعنی حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سارے صحابہ کے ایسے نام ہیں، ان میں ایک نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعلم بامتی من الحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کا حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ امام العلماء یوم القیامہ، معاذ جو ہے یہ علماء کا فقہاء کا امام ہوگا قیامت والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دیکھا تھا، معاذ انی لاحبک، معاذ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یمن والوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے اندر اسلام پہنچ چکا ہے، اب ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں کوئی معلم عطا فرمائے، ہمارے معاملات ہوں گے ہمیں کوئی قاضی عطا فرمائے، ہمارے مسائل ہوں گے ہمیں کوئی مجتہد عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تاریخ الخمیس میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کا گروہ، یمن سے ایک تقاضا آیا ہے، انہیں ایک بندہ چاہیے کہ جو میرا نمائندہ بن کر اہل یمن کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو یمن جانے کے لیے تیار ہو؟ سب سے پہلے اٹھے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے حکم فرمائے، میں یمن جا کر آپ کا نمائندہ بن کر یمن کے لوگوں کو احکام شریعت سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو میرا نمائندہ بن کر یمن والے لوگوں کو احکام شریعت سمجھا سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کا گروہ، مجھے بتلاؤ کون یمن کے اندر جا کر میرا نمائندہ بن کر وہاں پر جا کر احکام شریعت کی تعلیم دے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
خوشی سے یوں دمدمہ اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے حضرت بلال کو حکم دیا, بلال جاؤ میرا امامہ لے کر آؤ. حضرت بلال اٹھے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امامہ لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک امامہ حضرت معاذ کے سر پر باندھا ہے. اتنی دعائیں دی ہیں, اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلی دعائیں دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی ہیں. حضرت معاذ سے خوش ہوئے ہیں. پھر اور عجیب منظر ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا, صحیح بخاری باب وقت صدقہ کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود پیدل چل رہے ہیں. حضرت معاذ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور امر فوق القلم کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. وقت پیغمبر اور نبوت پیدل چل رہی ہو, صحابی اوپر بیٹھا ہو. ادب یہ کہتا ہے کہ صحابی نیچے ہو, نبوت سوار ہو, لیکن عمل یہ کہتا ہے کہ صحابی سوار ہو, نبوت پیدل چلتی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے اس گھوڑے کو پکڑ کر, اس کی لگام کو پکڑ کر یہ ہمیں دست دینا چاہتے تھے کہ اگر امت کے اندر مجتہد اور فقیہ پیدا ہو جائے, اس کا احترام تو نبوت بھی کرتی ہے, نبوت کی تعلیم کے اندر بھی موجود ہے. اس لیے میں چلا جاؤں گا, میرے بعد کچھ مجتہدین آئیں گے, ان کا اسی طرح احترام کرنا. میں باوجود اس کے کہ اس سے بھی افضل ہوں, لیکن میں اس کے احترام میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. وہ مجتہدین تم سے بھی افضل ہوں گے, اس لیے تم ان کا احترام کرنا. خیر حضرت معاذ کو گھوڑے پر بٹھایا, لگام پکڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں جا رہے ہیں, صحابہ کرام کا ایک جلوہ ہے, کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کئی نصیحتیں ارشاد فرمائی. ان میں سب سے پہلی نصیحت ارشاد فرمائی کہ انہیں سب سے پہلے جس قوم کی طرف تم جا رہی ہو یہ اہل کتاب ہے, انہیں سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف دعوت دینا, انہیں سب سے پہلے شہادتین کی دعوت دینا, انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, انہیں سب سے پہلے رسالت کی دعوت دینا. اگر یہ لوگ قبول کر لیں پھر اس کے بعد انہیں 5 فرض نمازوں کی دعوت دینا. اگر یہ بھی قبول کر لیں ان کے بعد انہیں زکات دینے کی تم دعوت دینا. اگر یہ بھی قبول کر لیں تو پھر ان کا جو مال ہوگا وہ درمیانے درجے کا لینا, ان پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرنا. اتقی دعوت المظلومی, مظلوم کی بددعا سے بچنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں. اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی, لعلک اللہ تلاقینی بعد عامی ھذا, معاذ تم جا رہے ہو, ممکن ہے کہ جب تم واپس لوٹو تو پھر میں محمد یہاں پر موجود نہیں ہوں گا. ممکن ہے کہ جب تم واپس لوٹو گے مجھ محمد کو نہ دیکھ سکو. ابھی تک جو گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت معاذ بن جبل سونے استقامت کا پہاڑ پر تک بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سارے ضابطے بندھن ٹوٹے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعلک ان تمر علی قبری, ممکن ہے کہ جب تم واپس لوٹو تو پھر مجھے مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہوا نہ دیکھو گے, مجھے گھر کے اندر آتا جاتا ہوا نہیں دیکھو گے, مجھے مدینے کے گلی بازار کے اندر نہیں دیکھو گے. پھر مجھے دیکھو گے تو میں اپنی قبر کے اندر موجود ہوں گا. میں اس مسجد کے اندر جو میری قبر ہے اس مسجد کے اندر میں موجود نہیں ہوں گا, میں قبر کے اندر موجود ہوں گا. حضرت معاذ رونے لگے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رونے کی کوئی بات نہیں, رونے کی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا, کہ جو بندہ خدا خوفی رکھنے والا ہوگا. اینما کانوا ومن کانوا, وہ بندہ جہاں بھی رہتا ہوگا, جو بھی ہوگا, جو بندہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت ارشاد فرمائی کہ جب مدینہ کی حدود سے حضرت معاذ باہر نکلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور مدینہ کی طرف پھیر لیا۔ حضرت معاذ اس جدائی کو برداشت کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے بتایا حضرت معاذ صرف صحابی نہیں، فقیہ اور مجتہد صحابی ہے۔ فقیہ اور مجتہد صحابی ہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قربت ہے، ایک اللہ کے نبی کی ابتدا میں جامع مسجد کی نمازیں ہیں، ایک اللہ کے نبی کی ابتدا میں مسجد نبوی کی نمازیں ہیں، ایک اللہ کے نبی کی صحبت کی برکات ہیں، مجلس کی برکات ہیں، آپ کے ساتھ ملنا اور رہنا ہے۔ لیکن مجتہد اور فقیہ یہ سمجھتا ہے ایک اللہ کے نبی کی مراد اور منشا یہ ہے، اللہ کے نبی کی مراد اور منشا یہ ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں یمن کے اندر جا کر بھی جیسے یہاں مدینہ والے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، یمن والے بھی اسلام پر عمل کریں۔ یہ فقیہ اور مجتہد سمجھتا ہے، وہ الفاظ نبوت کو بھی سمجھتا ہے، وہ مراد نبوت کو بھی سمجھتا ہے، وہ الفاظ نبوت کو بھی سمجھتا ہے، وہ منشا نبوت کو بھی سمجھتا ہے، وہ صحبت نبوت کو بھی سمجھتا ہے، وہ مراد نبوت کو بھی سمجھتا ہے، اور مراد نبوت پر اپنی ساری خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے ہیں، یمن پہنچے ہیں، ابھی اللہ کے رسول رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف تقضی اذا عرضك القضاء، یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی حکم شریعت تمہیں بتلانا پڑے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ الفاظ نبوت پر باقاعدہ غور کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اذا عرضك القضاء کیف تقضی، اللہ کے رسول نے فرمایا کیف تقضی اذا عرضك القضاء۔ اللہ کے نبی کا اشتیاق یہ بتلا رہا ہے، شوق یہ بتلا رہا ہے، اللہ کے نبی کے یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے اس مجتہد صحابی سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تین باتیں ذکر کی ہیں، توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کیف تقضی اذا عرضك القضاء، اے معاذ یہ بتلاؤ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے اس مسئلے کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں فبکتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے نا، اس کے اندر دیکھوں گا، اگر وہ مسئلہ اس میں موجود ہوا تو کتاب اللہ کے مطابق بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر کتاب اللہ کے اندر تمہیں موجود نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ کہا سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سے جو اب تک ہم نے احکام شریعت سیکھے ہیں ان میں غور کروں گا، اگر آپ کا کوئی حکم شریعت بتلایا ہوا مجھے یاد آ گیا اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، سوال کو ختم نہیں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اے معاذ یہ بتاؤ اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہوا، اگر مسئلہ حدیث میں بھی نہ ہوا، اگر مسئلہ قرآن کی نص میں بھی نہ ہوا، اگر مسئلہ نبی کی سنت میں بھی نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتہد بالرأی، میں اجتہاد کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ اب اللہ کے رسول فرما سکتے تھے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کیا ضرورت ہے، سنت کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کا منصب اور مقام یہ ہوتا ہے کہ نبی جب بھی نبی گفتگو کرتا ہے اگر نبی کے سامنے خلاف شریعت کوئی بات ظاہر ہو جائے نبی اس پر خاموش نہیں رہتا۔ حضرت معاذ کا یہ جواب دینا اجتہد بالرأی اور اللہ کے رسول کا خاموش ہو جانا، صرف خاموش نہیں ہوئے بابا، اللہ کے رسول نے دعا دی ہے بخارا صدرہ ہو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ خوشی کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی دل کی مراد کو پورا کرتے ہوئے گفتگو کرتا ہے تو دوسرا بندہ جو تھپکی دے کر کہتا ہے شاباش شاباش شاباش۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، شاباش میرے معاذ شاباش۔ یہ اللہ کے نبی کی مراد کو عملی شکل دی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول اس سے خوش ہوئے ہیں اور اتنے خوش ہوئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ اللہ کے ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو اسی چیز کی توفیق نصیب فرمائی، اسی چیز کی توفیق نصیب فرمائی لما یرضی رسول اللہ، جس سے وہ اللہ کے رسول کو خوش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کس سے خوش ہو رہے ہیں؟ اجتہاد سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں۔ اگر قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرضی سوال کیوں کیا؟ اگر قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، حضرت معاذ نے جواب کیوں دیا؟ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچے ہیں، عجیب منظر تھا، پورا یمن کا ملک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے فیصلے کا پابند تھا۔ آپ مسئلہ بتا دے کیسے، جس طرح جو طرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کر کے آئے تھے، اے اللہ کے رسول اگر مسئلہ پیش آ گیا تو سب سے پہلے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اگر کتاب اللہ کے اندر مجھے نہ ملا سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا، اگر سنت کے اندر بھی نہ ملا اجتہاد کروں گا۔ جب آپ یمن پہنچے ہیں، یمن کے لوگوں نے سوال کیے ہیں، تو ان کے جواب دینے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طرز رکھا ہے، اگر ان کا جواب کتاب اللہ میں موجود ہوتا تو انہیں جواب کتاب اللہ سے دیتے، اگر کتاب اللہ میں موجود نہ ہوتا سنت رسول میں نظر کرتے، جواب سنت رسول سے دیتے، اور اگر وہ مسئلہ اس کا جواب نہ کتاب اللہ میں صراحت کے ساتھ ملتا نہ سنت رسول میں صراحت کے ساتھ ملتا تو پھر اجتہاد فرماتے اور اجتہاد فرماتے تھے۔ ایک شخص آیا، اگر کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ نے جواب دیا، دوسرا تیسرا، یمن کے لوگ آئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جس کو جو مسئلہ بھی بتلا رہے ہیں جواب لینے والا مستفتی کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس پر دلیل کیا ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا، تاریخ کی کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ کسی نے حضرت معاذ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ معاذ آپ نے یہ جو فیصلہ فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ یمن کے لوگوں نے مجتہد حضرت معاذ کی بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کیا ہے، اسی طرح وہ تقلید ہے۔ کون سی نئی بات ہو گئی ہے؟ بلا مطالبہ دلیل حضرت معاذ نے فیصلہ کیا، جی بس ٹھیک ہو گیا، جا رہے ہیں۔ دوسرا بندہ آیا، فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں۔ کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ معاذ یہ جو آپ نے ہمیں مسئلہ بتایا ہے، حکم شریعت بتایا ہے، اس پر دلیل کون سی ہے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ غیر مجتہد کے مسئلے پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر ہی اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہو رہا ہے، حضرت معاذ کے پاس لوگ آتے، سوال کرتے، اور آپ جب ان کو جواب ارشاد فرماتے کوئی بندہ بھی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ عجیب، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، جسے آپ لوگ دمشق پڑھتے ہیں، میں اس لیے دمشق پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لفظ ہے کس طرح۔ یہ دمشق نہیں ہوتا، دمشق ہوتا ہے لفظ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، سرخی آنکھیں ہیں اور چمکیلے دانت ہیں، بہت خوبصورت قسم کا نوجوان ہے۔ میں نے اس مسجد میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو، سن رسیدہ، عمر رسیدہ صحابہ کرام کو دیکھا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑے صحابہ جب آپس
آپس میں کسی بات میں اختلاف کر لیتے تو اختلاف کے حل کے لیے ایک نوجوان کی طرف رجوع کرتے. بھائی ہمارا آپس کا اختلاف ہو گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا بھائی یہ کہتا ہے، یہ بھی صحابی ہے، میں بھی صحابی ہوں، مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا، یہ نوجوان ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. ان میں سے بھی کوئی پتہ نہیں کہتا تھا کہ تم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس پر دلیل کون سی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا تھا. اور یہ جو نوجوان بیٹھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. صحابہ کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے، صحابی بھی دلیل نہیں مان رہے. بابا آج ہم سے ریڑھی والا دلیل مانتا ہے، جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ دلیل اور حوالے میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ بھی پتہ نہیں کہ دلیل اور حوالے میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک ہے میں بخاری کا نام لے دوں، یہ تو حوالہ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سے وہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں یہ لوگ پھرتے ہیں نا، بس ان کو صرف اتنا کہتے ہیں بخاری میں ہے، اسے یہ دلیل سمجھ لیتے ہیں. یہ دلیل نہیں، یہ حوالہ ہوتا ہے. بابا بسا ہوگا وہ جو دلیل ہوتی ہے اس دلیل کی نوعیت نصوص والی ہوتی ہے، کبھی اس دلیل کی نوعیت قرآن کی آیت والی ہوتی ہے، کبھی اس دلیل کی نوعیت اللہ کے نبی کے فرمان والی ہوتی ہے، کبھی اس دلیل کی نوعیت نقلی ہوتی ہے یعنی منقولات میں ہوتی ہے، اور کبھی اس دلیل کی نوعیت عقلی ہوتی ہے یعنی معقولات میں ہوتی ہے. اور یار لوگوں نے دلیل سمجھ سے رکھا ہے کہ جو بھی بات بیان کرو ساتھ میں ایک حدیث کا حوالہ دے دو، یہ دلیل ہے. یہ دلیل نہیں ہوتی. کیا پورا مکمل ذخیرہ احادیث صرف بخاری میں موجود ہے؟ آپ حضرات بولے نا، صرف بخاری میں، صرف مسلم میں، صرف ترمذی میں ہے، صرف ابو داؤد میں ہے، صرف ابن ماجہ میں ہے. بھائی ایسا تو نہیں ہے. حدیث کی تو ہزاروں کتابیں ہیں. امام بخاری نے جن احادیث کو لیا ہے وہ اپنی شاعر کے مطابق لیا ہے، ٹھیک ہے. امام مسلم نے جو اپنے احادیث کو، حدیث کی کتاب میں جو احادیث ذکر کی ہے اپنی شاعر کے مطابق لیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی، امام احمد نے اپنی، امام ابو حنیفہ نے اپنی، ہر مسلم کی اپنی شاعر تھی. ایک ذخیرہ جمع کر دی ہے. اب اس کا یہ تو معنی نہیں کہ یہ مکمل احکام شریعت صرف انہی کے اندر بند ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. کتنے ایسے مسائل پیش آتے ہیں بخاری میں نہیں ہیں، کتنے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں. اور آپ حیران کہ کیسی بات ہو رہی ہے. بابا ابھی حدیث پڑھی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے جب اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے کئی فقط سی اذا حصل القضاء، کیسا فیصلہ کرے گا تو اگر تیرے سامنے مسئلہ پیش آ جاتا ہے؟ کیا جواب دیا تھا؟ فبی کتاب اللہ، پھر کیا کہا؟ فبی سنت رسول اللہ. اب اللہ کے رسول کا یہ تیسرا سوال کرنا کہ اگر وہ مسئلہ قرآن میں بھی موجود نہ ہو، وہ مسئلہ حدیث مبارک سنت میں بھی موجود نہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے پیش آئیں گے کہ جن کا حکم صراحت کے ساتھ نہ قرآن میں موجود ہوگا نہ سنت میں موجود ہوگا. وہاں مجتہد کی ضرورت پیش آئے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے سوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضرت معاذ کے جواب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوں گے کہ جن مسائل کے اندر واضح طور پر نہ قرآن موجود ہوگا، نہ سنت موجود ہوگی، نہ قرآن کی آیت ہوگی، نہ نبی کا فرمان ہوگا، وہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہوگی. یہ والی بات تو اللہ کے نبی بھی تسلیم کر چکے ہیں. حضرت معاذ سے سوال کر کے یہ بات تو امت بھی تسلیم کر چکی ہے. حضرت معاذ کے جواب سن کر تاکہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ مسئلہ کبھی وہ ہوگا کہ جس مسئلے کا حل کتاب اللہ میں موجود ہوگا، پھر مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا حل کتاب اللہ کے اندر موجود ہو تو اس کا جواب کتاب اللہ سے دیا جائے. کوئی مسئلہ ایسا ہوگا
کہ جس کا حل کتاب اللہ کی بجائے سنت رسول میں موجود ہوگا، مفتی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ جواب دینے لگے تو سنت رسول کے مطابق دے۔ اگر ان دونوں کے اندر وہ مسئلہ موجود نہ ہو پھر دیکھا جائے گا کہ مجتہد نے اس بارے میں اجتہاد کر دیا۔ تو یہ اجتہاد میں صرف بڑے اختصار کے ساتھ میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ تقلید کا دائرہ کیا ہے، کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، تقلید کرتا کون ہے، کرتا کس کی ہے۔ غیر مجتہد تقلید کرتا ہے اور مجتہد بھی تقلید کرتا ہے۔ یہ تیسری بات کیا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں دیکھیں، ہم نے کہا کہ غیر مجتہد تقلید کرے گا، نمبر 3 کس کی کرے گا؟ مجتہد کی کرے گا۔ لیکن کیسے مجتہد کی کرے گا؟ جس کا مجتہد ہونا دلائل شرعیہ سے ثابت ہو۔ دلائل شرعیہ کا معنی جس کا مجتہد ہونا کتاب اللہ سے ثابت ہو، دلائل شرعیہ کا معنی کہ جس کا مجتہد ہونا سنت رسول یعنی حدیث سے ثابت ہو، دلائل شریعت کا معنی یہ کہ جس کا مجتہد ہونا اجماع سے ثابت ہو۔ اب یہاں پر بات کو اچھی طرح سمجھیں، پوری امت کے اہل حق مسلمان وہ 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی تقلید کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو امام مالک کی تقلید کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو امام محمد بن ادریس شافعی کی تقلید کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہے ہیں۔ ان چاروں کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا مجتہد ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے۔ یہ چاروں اس امت کے مجتہد ہیں، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ کیسے مجتہد کی تقلید کی جائے گی کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ دلیل شرعی کے اندر کبھی کتاب اللہ آتی ہے، کبھی سنت آتی ہے، اور کبھی اجماع آتا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا مجتہد ہونا کتاب اللہ سے سمجھ میں آیا، حضرت معاذ کا مجتہد ہونا حدیث میں سمجھ آیا، ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا اجماع سے سمجھ آیا۔ ہم سب کو مانتے ہیں، اور کہاں پر لکھا ہے کہ یہ چاروں امام مجتہد تھے؟ امام ابن مجید مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے وما خالف الائمہ الاربعہ مخالف للاجماع۔ جو بندہ کوئی ایسا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ جو مسئلہ امام ابو حنیفہ نے بیان نہیں کیا، جو مسئلہ امام مالک نے بیان نہیں کیا، جو مسئلہ امام شافعی نے بیان نہیں کیا، جو مسئلہ امام احمد بن حنبل نے نہیں بتلایا، ان 4 اماموں میں سے کسی امام نے یہ مسئلہ ویسے نہیں بتایا جیسا مسئلے کی توجیہ، جس مسئلے کی تعبیر آج ایک نئے رات میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا مسئلہ بتاتا ہے کہ اس جیسا مسئلہ نہ امام ابو حنیفہ نے بتایا، نہ امام مالک نے بتایا، نہ امام شافعی نے بتایا، نہ امام احمد بن حنبل نے بتایا۔ تو علماء کا فیصلہ ہے، علماء امت کا فیصلہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو بندہ ان 4 ائمہ کے بتلائے ہوئے فیصلوں کی مخالفت کرتا ہے، مخالف للاجماع، یہ بندہ اجماع کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اجماع ایک دلیل شرعی ہوتی ہے، دلیل شرعی ہے۔ جیسے قرآن کی مخالفت جائز نہیں، جس طرح حدیث کی مخالفت جائز نہیں۔ قرآن کی مخالفت کیوں جائز نہیں؟ دلیل شرعی ہے۔ حدیث کی مخالفت کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ دلیل شرعی ہے۔ اجماع کی بھی مخالفت جائز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل شرعی۔ تو ہم قرآن کو بھی مانتے، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور اجماع کو بھی مانتے ہیں۔ اور جن کا نام لے کر تم بڑی بدلے میں جاتے ہو، جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ غیر مقلد تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ،
ان کا فیصلہ بھی سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں ان هذه المذاهب الاربعه المدبرة المحررة قد اجتمعت الامة او ان يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چار مذاہب ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ جو چار مذاہب ہیں، مذاہب اس لیے بھی سمجھ لیں بہت سارے احمد ہوتے ہیں کہ جی ہم کس کی اتباع کریں، کون سا دین ہے، دین کے اندر تو اختلاف ہو گیا، دین کے اندر اختلاف ہو گیا۔ یہ جو ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے یہ دین میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ ایک منزل تک پہنچنے کے الگ الگ راستے ہیں جو سارے کے سارے ایک دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ ایک بندے نے یہاں سے جانا ہو کشمیر، اب بندہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو بتاؤں کشمیر جانے کے یہاں سے تقریباً کوئی 4 راستے بنتے ہیں۔ نمبر 1، آپ یہاں سے سیدھا جائیں فورٹ مومن انٹرچینج پر موٹر وے پر ہو جائیں، اسلام آباد پہنچے ہیں، اسلام آباد سے آگے یہی روڈ چلا جائے گا، آپ سیدھا کشمیر پہنچ جائیں گے۔ یہ بندہ کشمیر پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے پہنچا رہا ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اس کے علاوہ دوسرے راستے سے جانا ہے پھر آپ جی ٹی روڈ اختیار کریں، موٹر وے پر نہ چڑھیں، یہ سیدھا روڈ وہاں سے ہوتا ہوا آگے کشمیر ہائی وے پر پہنچ جائے گا، آگے آپ چلے جائیں۔ یہ بندہ بھی کہاں پہنچا رہا ہے؟ یہ بھی کشمیر پہنچا رہا ہے۔ تیسرا بندہ الگ راستہ بتاتا ہے، چوتھا الگ۔ چاروں کا مقصد کیا ہے کہ کہاں پر پہنچا رہا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ امام ابو حنیفہ مسئلہ بتاتے ہیں کیونکہ دین پر عمل کرانا ہے۔ امام مالک مسئلہ بتاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دین پر عمل کرانا ہے۔ امام شافعی مسئلہ بتاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دین پر عمل کرانا ہے۔ امام احمد مسئلہ بتاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دین پر عمل کرانا ہے۔ مقصد سب کا ایک ہے، طریقہ الگ الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے براستہ موٹر وے کشمیر جاتا ہے، یہ بندہ بھی کشمیر پہنچے گا۔ کوئی بندہ جاتا ہے براستہ جی ٹی روڈ، یہ بندہ بھی کشمیر پہنچ جائے گا۔ ہاں بس جانے جانے میں فرق ہے، ایک راستہ آسانی کے ساتھ جائے گا، ایک ذرا تنگی کے ساتھ جائے گا، ایک ذرا اختصار کے ساتھ جائے گا، ایک ذرا طویل ہو کر جائے گا، لیکن پہنچے کے سارے وہیں پر جہاں پر اس بندے نے جانا ہے۔ ایک بندہ ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، جائے گا یہ بھی جنت میں۔ ایک بندہ امام مالک کی تقلید کر رہا ہے، جائے گا یہ بھی جنت میں۔ ایک بندہ امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے، یہ بندہ جائے گا پھر بھی جنت میں۔ ایک بندہ تقلید کر رہا ہے امام احمد بن حنبل کی، یہ بندہ بھی جائے گا جنت میں۔ سب نے جانا جنت میں ہے۔ یہ جو مقلدین کی 4 صفیں کھڑی ہیں یہ خیر سے جنت میں پہنچ جائے گی۔ اور جو بندہ نہ جی ٹی روڈ لیتا ہے نہ موٹر وے لیتا ہے، یہ بندہ یہیں رہ جائے گا، یہ بندہ کشمیر نہیں پہنچ سکتا بابا۔ ہاں جس نے پہنچنا ہے راستوں پر چلنا پڑے گا۔ اس لیے مذہب پر میں نے بات کی ہے، مذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس راستے پر چلا جائے اسے مذہب بولتے ہیں۔ یہ کوئی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے، الگ چیز نہیں ہے، راستہ ہے منزل تک پہنچنے کا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان هذه المذاهب الاربعه المدونة، وہ مذاہب جن کے مسائل کو مدون کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے، المحررہ جو لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے، انہی مذاہب پر انہی ائمہ کی تقلید کرنی ہے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ ان مذاہب اربعہ پر عمل کرنے پر ہے کیا؟ فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمام الامت وعلی جواز تقلیدها، ان راستوں میں سے کسی ایک راستے کی تقلید کرنا، ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا، اس پر امت کا اجماع ہو گیا ہے۔ تو جن کے بارے میں تم زور شور سے کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ مقلد نہیں تھے، ان کا تو فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ انہی 4 مذاہب کے اندر بند رہنا ہے، ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔
امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ، اور اس کے بعد حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ۔ چلے میں بہت مختصر کر رہا ہوں، آگے دیکھیے۔ نمبر 4، تقلید مفتہ بہا مسائل اور اقوال کے اندر ہوگی۔ تقلید کا دائرہ بتا رہا، تقلید کن مسائل میں ہوگی کہ جن مسائل پر فتویٰ دیا جاتا ہے صرف انہی مسائل کے اندر تقلید ہوگی، اور جن پر فتویٰ نہیں دیا جاتا ان میں تقلید نہیں ہوتی۔ اگر فتویٰ موجود ہے کسی ہماری فقہ کا امام شافعی، امام مالک، امام احمد کی فقہ کا مسئلہ موجود ہے، اور مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس پر اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے، وہ مسئلہ ہمارے سامنے لائیے کہ آپ کا یہ جو مفتہ بہا قول ہے یا آپ کا یہ جو مفتہ بہا مسئلہ ہے، یہ والا مسئلہ قرآن کے خلاف ہے۔ مخالفت بھی سمجھنا کہ مخالفت کسے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک چیز حلال تمہارے فقہ کے اندر حرام، قرآن کے اندر حرام تمہارے فقہ کے اندر حلال، جو اختلاف کی 8 شرطیں پائی جاتی ہیں، انہیں 8 شرطوں کے ساتھ کسی ہمارا ایک مسئلہ بھی جو مفتہ بہا ہو، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو اور خلاف حقیقتاً ہو، ایک ہے کہ جسے تم سمجھو کہ یہ خلاف ہے، ایک یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس کے مخالف ہو۔ اگر ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی، ہماری فقہ کا کوئی ایک مسئلہ بھی قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، نصوص کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، ایک مسئلہ پیش کرو، ایک زیادہ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، زیادہ کا مطالبہ ہی نہیں ہے، ایک مسئلہ پیش کرو اس مسئلے کے اندر ہمارے امام نے قرآن کی مخالفت کی ہو، ہمارے امام نے حدیث کی مخالفت کی ہو، ذرا وہ مسئلہ پیش کرو نا، ہاں ایسا ہوگا کہ تمہیں وہ مسئلہ قرآن کے خلاف نظر آئے گا، تمہیں وہ مسئلہ حدیث کے خلاف نظر آئے گا۔ نظر آنا الگ بات ہے اور واقعتاً مخالف ہونا یہ الگ بات ہے۔ اگر تمہیں قرآن کے خلاف نظر آتا ہے تو پھر جناب کی نظر کا قصور ہے، اگر ہمارا مسئلہ حدیث کے خلاف نظر آتا ہے تو جناب کی نظر کا قصور ہے۔ اور ہمارے شیخ اور قرآن فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا مسئلہ، اگر فقہ کا مسئلہ قرآن کے خلاف نظر آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر امام کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہو جائے، نظر آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر ایسا نظر آنا شروع ہو جائے، پھر اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کرا لو، یہ خلاف نظر آنا بھی ختم ہو جائے۔ لیکن کیا ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر دیانت سے کام لیں، مخالفت برائے مخالفت نہیں، مخالفت برائے مخالفت۔ ایک حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، ایک حدیث امام کے سامنے بھی موجود ہے، وہ والی بھی موجود ہے جو تمہارے سامنے ہے، اور وہ والی بھی موجود ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے۔ امام کے سامنے 2 حدیثیں ہیں، امام ان کے اندر فیصلہ کرتا ہے اپنے اجتہاد کے ساتھ کہ ایک میں بتایا مسائل منصوصہ متعارضہ، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، فرض کرے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے آمین اونچی کہنی ہے، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے آمین آہستہ کہنی ہے۔ اب جب امام فتویٰ دے گا آمین آہستہ کہنی ہے تو یہ حدیث کے مخالف نہیں، یہ اس حدیث کے موافق ہے جس حدیث میں آیا ہے کہ آمین آہستہ کہنی ہے۔ ایک حدیث وہ کہ جس میں رفع یدین کا ذکر ہے، ایک حدیث وہ کہ جس میں ترک رفع یدین کا ذکر ہے۔ امام فتویٰ دیتا ہے لیکن حدیث کے مطابق کون سی حدیث جو ترک رفع یدین والی ہے؟ ایک حدیث وہ کہ جس میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، دوسری حدیث وہ کہ جس میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ امام فتویٰ دیتا ہے لیکن اس حدیث پر کہ جس حدیث میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اس امام نے یہ مسئلہ بتا کر
حدیث کی مخالفت کی ہے، اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ امام نے حدیث کے مطابق فتویٰ دیا، اور اگر اس مسئلے میں آپ شرح صدر چاہتے ہیں بابا کہ ہمارے فقہ کے مسائل پر کون کون سی احادیث موجود ہیں کہ جو ہمارا مذہب ہے، اسی مذہب پر ہمارے بزرگوں نے کتابیں جمع کر دی ہیں۔ السنن علامہ حکیم علامہ زیادہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لکھی ہے، 22 جلدوں میں چھپ کر آ چکی ہے۔ اگر کسی نے کوئی دیکھنا ہو کہ فقہ کا مسئلہ ہے اور اس فقہ کے مسئلے پر حدیث بھی موجود ہے یا نہیں، السنن پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ السنن میں اگر ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں رفع یدین بالفرض، ہم نماز میں رفع یدین نہیں کر رہے، بالفرض ہم نماز کے اندر ترک قرات پر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم آمین بالسر پر عمل کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، آیا ہمارے اس عمل پر حدیث میں بھی کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی بندے نے اس بارے میں دیکھنا ہو، السنن کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے مسائل کہ جو بظاہر حدیث کے خلاف نظر آتے ہیں، ان تمام مسائل کا اس بات کی حدیث سے نظر آتا ہے۔ السنن موجود ہے، ہدایہ موجود ہے، بہت ساری کتابیں موجود ہیں بابا، لیکن جو مخالفت ہے، ضد ہے، تعصب ہے، اناد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ڈیٹ پن ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر کسی بندے نے تحقیق کر لی ہے، بسب شوق کرو بابا، کتابیں موجود ہیں، دیکھو کہ جیسے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے، اسی فتوے کے مطابق ان کے پاس حدیث ہے یا نہیں، حدیث مل جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی کہو کہ ہم نے وہ امام ابو حنیفہ کے مسئلے کی بس مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے، تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ نمبر 5، جو دلیل امام ذکر کرتا ہے یا کبھی امام ذکر نہیں کرتا، یہ جو مقلد ہوتا ہے امام سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ امام کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ امام کے پاس جیسے دلیل ہوگی، نہ، امام سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی 5 کی بجائے 4 اپریل کو چھٹی ہو جائے گی، اور مجھ سے ایک بندہ کہے کیوں ہوگی، یا محترم صاحب اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کو 5 کو ہم نے چھٹی کرنی تھی، لیکن اب 5 کی بجائے 5 کو پہلے ہم نے ظہر کے وقت چھٹی کرنی تھی آج ہم، اور لیکن ہم نے پھر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو 12 بجے چھٹی دے دیں گے۔ آپ کو بندہ کھڑا ہو جائے، کیوں ایسا کریں؟ وہ کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے، بلا مطالبہ دلیل بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ نے ظہر کے وقت چھٹی کرنی تھی 10 بجے چھٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ یہ جو مطالبہ نہیں کر رہا، اسے اس بات کا کوئی اندیشہ ہے کہ ان کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہوگی نہیں، یا صرف اعتماد کر رہا ہے؟ اعتماد کر رہا ہے۔ جب اعتماد کر کے دلیل نہ لی جائے، کسی کا نام جو تدلیل ہوتا ہے، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کر لینا، کسی کا نام تدلیل ہے۔ نمبر 6، تقلید ایسے مجتہد کی ہوگی کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو چکا ہو، اور یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، یہ وہ امام ہیں، یہ وہ مجتہد ہیں کہ جن کے مذاہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو کر امت کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہ مدون ہو کر پہنچا ہو اور تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ تواتر کے اندر سند سے بحث نہیں کی جاتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ کے اس مسئلے کے اندر سند دکھاؤ، سند تواتر کے اندر نہیں کی جاتی بابا۔ قرآن کریم ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ کیا ہر بندے کے پاس قرآن پڑھنے کی سند اللہ کے رسول تک ہر بندے کو یاد ہے؟ کبھی کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، پہلے اپنی سند اللہ کے رسول تک ثابت کرو، پھر قرآن پڑھنا، اگر نہ قرآن
جو مذاہب اربع ہیں یہ تواتر کے ساتھ امت کے پاس پہنچے ہیں، لہذا یہاں پر اس سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اور خود علامہ ابن حجر السلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے شرح تحفۃ الفکر میں، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر بحث، متواتر پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے اندر بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ یہ جو فقہ حنفی ہے تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی تھی جو جن کے اندر تقلید کی جاتی ہے۔ تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، ایسے مجتہد بھی کرتا ہے، کن مسائل میں کرتا ہے، اور پھر کیسے اس کا مذہب اصولا اور فروعا مدون ہو کر امت کے پاس پہنچا ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں اس تقلید کی تعریف کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ غیر مجتہد کا کسی ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل میں اعتماد کر لینا کہ جس کا مذہب جو مجتہد ایسا ہو کہ اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولا اور فروعا مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا ہو۔ اب اس تعریف کو سامنے رکھ کر جب آپ کو تقلید کی یہ تعریف سمجھ میں آ گئی کہ تعریف کرنی کس نے ہے، کن مسائل میں کرنی ہے، کرنی کس کی ہے، جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تقلید کرنا کون سا شرک ہے، کون سا کفر ہے، کون سی بدعت ہے، کون سا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ تقلید وہ کرتا ہے جو غیر مجتہد ہوتا ہے، کرتا اس کی ہے جو مجتہد ہوتا ہے۔ مسائل ان میں کرتا ہے جو اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں، مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو مفتہ بہا ہوتے ہیں، مسائل ایسے ہوتے ہیں اور ایسے مجتہد بھی کرتا ہے کہ جو دلیل شرعی سے مجتہد ثابت ہو چکا ہوتا ہے اور جس کا مذہب اصول